السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا تھا اور آج عمران خان کے وکلاء نے یہ خط جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو پہنچا دیا، جس میں عمران خان نے یہ لکھا ہے کہ آئین کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی اور تمام ریاستی وسائل صرف پی ٹی آئی کو الیکشن میں روکنے کے لیے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس پر کوئی نوٹس نہیں لیں گے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ قاضی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پے رول پر ملازم جج ہے۔ وہ گھنٹہ اس بات کا نوٹس لے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تحریک انصاف سے کھل کر ذاتی طور پر بدلہ لیا جائے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ کبھی بھی نوٹس نہیں لے گا۔ لندن اسکرپٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ سب مایا ہے، یہ عدالتیں اس وقت فوجی عدالتیں بنی ہوئی ہیں، یہ کبھی بھی عمران خان کے حق میں کوئی بھی فیصلہ نہیں دے گا۔ اور دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے مرسیڈیز بینز جو کہ ان کے لیے کورٹ کی طرف سے متعین کی گئی تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ بیچ کر اور اس کی طرف سے جتنے بھی پیسے موصول ہوئے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آپ خدا کے لیے ان گاڑیوں کے پیسوں سے پاکستانی عوام کی خدمت مت کیجیے۔ اگر آپ کو خدمت کرنی ہے تو اپنی کارکردگی کو بہتر کیجیے۔ آپ کو جتنی بھی تنخواہ ملتی ہے خدا کے لیے اس کو تو حلال کریں۔ یہ نئی ٹوپیاں پاکستانی عوام کو مت پہنائیں۔ اگر آپ انصاف کریں تو وہ انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی عوام اس ٹائم پر صرف اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں آج بھی عدلیہ کے ججوں سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ سے اپنے عہدے نہیں سنبھالے جاتے تو خدا کے لیے ان عدالتوں کو تالا لگا کر گھر چلے جائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ملک میں اس ٹائم پر ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، صرف اور صرف عاصم منیر کی چھڑی چل رہی ہے۔ تو خدا کے لیے عوام کو یہ مرسیڈیز بینز اور ان چیزوں کے پیچھے مت لگائیں۔ آپ وہ کام کریں جو آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ کا کام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن کر ملک کو تباہ و برباد کرنا۔ لیکن یہ لوگ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کسی قیمت پر بھی جو ہے عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کوئی تو جا کر میرے لیڈر کو یہ بتا دے کہ آج اس نے جو اپنی نوجوان نسل پر محنت کی تھی، اس کے نوجوان جو ہیں وہ سوال کرنے لگ گئے ہیں، وہ جواب مانگنے لگ گئے ہیں۔ محب وطن پاکستانیوں، آپ کو لمز کا واقعہ تو یاد ہی ہوگا، لیکن آج طلعت حسین کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب نے اپنے مختصر دور حکومت میں نوجوانوں میں کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر خاتون اور ہر بچہ شعور کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ خان نے شعور کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بولنے کی آزادی دی، اور آج عمران خان کا فکر و فلسفہ جو ہے وہ منہ چڑھ کر بول رہا ہے، اور جہالت کو پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے دفن کر دیا ہے۔ لمز کے بعد آج طلعت حسین جو ہے اس کے شو پر بھی پابندی لگنے والی ہے، کیونکہ نوجوان نسل نے وہ سوال اٹھائے کہ طلعت حسین کی تو بولتی ہی بند ہوگی۔ اور دوسری طرف جس طرح ان ججز نے 4 سال مفرور رہنے والے نواز شریف کو ایون فیلڈ میں بری کروایا ہے، اس کو خریدنے کے لیے پیسے نواز شریف کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ پورا پاکستان اس شریف خاندان مافیا سے مانگتا رہے گا۔ آج عدلیہ ان کے کہنوں پر ناچ رہی ہے، لیکن محب وطن پاکستانیوں، پورا پاکستان یہ جان چکا ہے کہ پاکستان کو یہی خاندان 30 سال سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ عمران خان نے عوام کو آ کر بتایا، اور دوسری طرف چند ہفتوں سے ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور ایک منظم منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو نامعلوم افراد جو ہیں وہ پکڑ کر قتل کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا ادارہ ہے
جو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے۔ اس پر میڈیا خاموش ہے، پولیس خاموش، ایجنسیز خاموش، عدالتیں خاموش، نگران حکومت خاموش۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ ان ٹکٹ ہولڈر کے ٹکٹ اسٹیبلشمنٹ نے کاٹ دیے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس بات کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو آگے لانا چاہیے، لیکن ان لوگوں پر تو میڈیا پر پابندی ہے، ان کا پیغام کون پہنچائے گا؟ ہم عمران خان کی آواز بنیں گے، کسی بھی قیمت پر یہ عمران خان کی آواز کو جو ہے وہ نہیں دبا سکتے۔ اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کرنے دے جا رہی ہے۔ ابوالحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ سافر کیس میں بہت بڑا سیٹ بیک کرنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ بالکل نہیں لگتا۔ وہ تو ابھی اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا یا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا۔ جو جج یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا اور اس سے فیصلے کی امید کرنا جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ بے وقوفی ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اس ٹائم پر عمران خان جو ہے اس کی آڈیو لیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جانتا ہے کہ ان کی ہر موومنٹ اور ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ عمران خان کی فیملی جو ہے وہ بھی یہ جان چکی ہے، اسی لیے تو عمران خان کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی تھی کہ عمران خان یا تو علیمہ خان کو اور یا بشرا بی بی کو جو ہے وہ نامزد کریں گے چیئرمین شپ کے لیے، اور اس کے لیے کام جو ہے وہ جاری ہے۔ پروگرام بن چکے تھے کیونکہ ان کو پکا پتہ تھا کہ علیمہ خان جو ہیں یا بشرا بی بی کو چیئرمین شپ سونپی جائے گی، لیکن کپتان نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے چھکا مار کر ان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اب وہ پرانی فیلڈنگ جو ہے اس پر تو وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اب دوبارہ پھر سے جو ہے ایک بڑی ملاقات کا چرچا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف الوی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، کپتان واپس تو آئے گا، لیکن اس بات پر آپ نے بالکل بھی دھیان نہیں دینا کہ وہ ڈیل کر کے آئے گا۔ وہ مرد کا بچہ ہے، وہ ان لوگوں کی طرح جو ہے نہیں کہ ڈیل کر کے لندن بھاگ جائے۔ دوسری طرف نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ شہباز شریف نہیں چاہتے کہ نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کی قیادت مریم نواز کے ہاتھوں میں دیں، کیونکہ آگے ہی شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹنگ خراب کرنا